والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ مقدس رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المقدس کا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ ہم سب کی روحانی ترقی کا، علمی ترقی کا سبب بنائے اور اس مہینے کی برکات و ثمرات سمیٹنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اسلام کے اجتماعی نظام حیات کے حوالہ سے ہے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کریں، اور پھر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے حوالہ سے مختلف ضابطے قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرمائے کہ کس کس انداز کے ساتھ مسلمانوں میں اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے۔ ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وہ تقوی کا ضابطہ ہے۔ جہاں پر تقوی ہوگا، جس گھر میں تقوی ہوگا، جس علاقے میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اس علاقے کے لوگ، اس گھر کے لوگ آپس میں محبت سے، اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور جس جگہ پر تقوی کا فقدان ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تقوی کے متضاد ظلم، زیادتی، اللہ رب العزت کے ڈر کا نہ ہونا،
جس جگہ پہ یہ تمام پہلو پائے جائیں گے اس جگہ پہ ہمیں فساد کی کیفیت نظر آئے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقوی لوگوں کو جوڑتا ہے، اور جہاں پر فساد ہوگا اس مقام پہ تقوی نہیں ہوگا۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ تقوی بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے، کیسے لوگوں کو جوڑتا ہے، کیسے دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں جو اس مہینے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے سورہ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو مجھے اور آپ کو صائم بننے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور صائم بننے کے نتیجے میں تقوی کی دولت کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے، اور جب تقوی کی دولت آئے گی تو اس وقت قرآن مقدس میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرے گا، اور جب قرآن مقدس میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عروج اور ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عروج اور ترقی کی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب اس سلسلہ میں ایک قرآنی آیت کی روشنی میں اپنے مضمون پر دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ایک شخص کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس بات پر اللہ کی ذات کو گواہ بناتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے جو ظاہری طور پر تو گفتگو ٹھیک کرتا ہے، مگر اس کے باطن کے اندر خباثت ہے، اس کے دل کے اندر کینہ ہے، وہ اپنے دل کے اندر منفی جذبات رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر منفی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ظلم کے بارے میں سوچتا ہے، زیادتی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے، مگر ساتھ کام یہ کرتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس پر قسم اٹھا کر اللہ کی ذات کو گواہ بنا لیتا ہے۔ یعنی کرنا وہ ظلم چاہ رہا ہوتا ہے مگر قسم اللہ کی اٹھا لیتا ہے کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے مگر اظہار یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کی گئی کہ اگر کوئی بندہ قسم نہ بھی اٹھائے، انداز ایسا اختیار کر لے، رویہ ایسا اختیار کر لے کہ جس سے لگے تو یہ کہ یہ صوفی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، ظاہری حالت ایسی بنا لے، مگر دل کو صاف نہ کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسا بندہ ہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب کام کیسے کرتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو صوفی ہے،
یا لوگوں کے سامنے قسم اٹھا جاتا ہے، مگر فرمایا کہ جب یہ الگ ہوتا ہے تو زمین کے اندر فساد پھیلانے کی باقاعدہ کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیاں تباہ کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، نسل کو تباہ کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک ضابطہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، اور یہ بات واضح ہے کہ معاشرتی سطح پر ایسے بندے کے بارے میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جو ظاہراً قسمیں اٹھا کر اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے بندے کو یہ کہا جاتا ہے جو ظاہراً قسمیں اٹھا لیتا ہے مگر فسادی وہی ہے، ظالم وہی ہے، لوگوں کے حقوق پر قبضہ بھی وہی کرتا ہے، اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اب یہ ہمارے مضمون کا بنیادی لفظ ہے کہ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کر، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت گناہ کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب یہ اور زیادہ اس پہ جری ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی ظلم کیا ہے، میں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور جب اس کو اللہ کا ڈر سنایا جاتا ہے تو یہ اور اس کے اندر مشغول ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جب اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، اور وہ آگے سے پھر دوبارہ سے اتراتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رویہ بھی بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت پاک سے جو نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر فساد پیدا کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے، جو متقی ہوگا وہ فساد پیدا نہیں کرے گا۔ لہذا تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ظاہری شکل و صورت کو یہاں پر نہیں بیان کیا، بلکہ اصل تقوی کا معیار یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا کے اندر فساد اور ظلم کا خاتمہ کرے اور لوگوں کے درمیان محبت کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے ٹھوس دلائل قرآن مقدس کے اندر بیان کیے ہیں کہ کن بنیادوں پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور اجتماعیت کے بغیر جو نظام بھی آپ قائم کریں گے اس میں فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا، لوگوں کے دلوں کے درمیان نفرت پیدا ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انسانیت کے اجتماعی نظام کے اندر جو سب سے پہلی اکائی ہے جہاں سے آپ نے پوری دنیا کے اندر اجتماعیت کے نظام کو قائم کرنا ہے وہ خاندانی نظام ہے۔ اگر آپ اس بات کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ خاندان کے اندر اجتماعی نظام قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے پوری دنیا کے اندر آپ کو اجتماعی نظام قائم کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول عطا فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں
ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے بنائے تمہارے شعوب و قبائل اور قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی تم پہچان حاصل کر سکو. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا ایک اجتماعی اصول بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہاری ماں بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، ماں اور باپ مختلف نہیں. پھر جب انسانوں کی تعداد بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک نظام ہمیں عطا کیا، شعوب بھی بنائے اور قبائل بھی بنائے. قبیلہ اور شعب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. قبیلہ ایسی اجتماعیت کو کہتے ہیں کہ جو خاص نسل سے تعلق رکھتی ہے، اسے قبیلہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک قوم سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کو قبیلہ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں مختلف قومیں ہیں، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جو فلاں قوم ہے یہ ایک قبیلہ ہو گیا. یہ جو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے یہ دوسرا قبیلہ ہو گیا. یہ ایک تیسری قوم سے تعلق رکھتا ہے تو یہ تیسرا قبیلہ ہو گیا. اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے. اور شعب کہتے ہیں ایسی بستی کو کہ جس بستی کے اندر مختلف قبیلوں کے افراد مل جل کر رہتے ہوں، اسے شعب کہا جاتا ہے. اب یہ نظام اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیوں بنایا؟ انتظامی امور میں شناخت کے لیے. کتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا. فرض کریں اگر ساروں کا قبیلہ ایک ہوتا، پہچان مشکل ہو جاتی. ساروں کا رنگ ایک ہوتا، پہچان مشکل ہو جاتی. ساروں کا قد ایک جیسا ہوتا، پہچان مشکل ہو جاتی. انسانی نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان یہ مختلف قسم کے فرق رکھے ہیں، ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے نظام کو چلایا جائے. اب دیکھیں اسی بنیاد پہ مردم شماری بھی ہوتی ہے، قبیلوں کی شناخت ہوتی ہے، قوموں کی شناخت ہوتی ہے. پھر ہمارے کارڈ کے اوپر ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے فلاں ملک کا ہے، فلاں صوبے کا ہے، فلاں شہر کا ہے، فلاں گاؤں کا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر گلی ہو تو گلی نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شناخت کے لیے بنایا، اور شناخت اس بنیاد پر کہ ان کے انتظامی امور کو آسانی سے حل کیا جا سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی بنیاد پر کسی کو فضیلت عطا نہیں فرمائی. یعنی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں چونکہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میں اونچا ہوں، اور دوسرا یہ دعویٰ کرے کہ میں چونکہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میرا معیار دوسرے سے زیادہ ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. اتقا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی گھر سے تعلق رکھتا ہو، کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، رنگ اس کا جیسا بھی ہو، کالا ہو گورا ہو، جس رنگ کا بھی ہو، جس بندے کی طبیعت میں تقویٰ جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. دو باتیں ہو گئی اس حوالے سے. تیسری بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ بہت ساری تشریحات اس کی گئی تقویٰ کے حوالے سے. ایک اس کا یہ پہلو بھی بیان کیا گیا کہ دل کی پاکیزگی کا نام ہے، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ اشارہ بھی فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں پہ ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے، دل کی پاکیزگی، جس کی طرف اشارہ ہم نے ابھی سورہ البقرہ کی چند آیات کی روشنی میں پڑھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہاکم عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور اس کام سے جو تمام ملتوں میں معیوب ہے، جس کو پسند نہیں کیا جاتا، والبغی، اور بغاوت سے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 6 باتوں پہ عمل کر لیتا ہے وہ متقی ہے، اور جو ان 6 باتوں پہ عمل کرے گا وہ اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب دیکھیں یہ 6 باتیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، سب سے پہلی بات فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کا قائم کرنا بھی تقویٰ ہے۔ اب عدل کی حقیقت کیا ہے؟ کہ دونوں پلڑے برابر ہوں، حاکم اور محکوم کے درمیان عدل ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان عدل ہو، ماں باپ اور اولاد کے درمیان عدل ہو، 2 قبیلوں کے درمیان عدل ہو، یعنی 2 برادریوں کے درمیان عدل ہو، اور پھر اس کے بعد شعوب، جیسے ہم دیہات اس کو کہہ سکتے ہیں، 2 دیہاتوں کے درمیان عدل ہو، اور اسی طرح 2 ریاستوں کے درمیان عدل ہو۔ جب یہ عدل قائم ہوگا تو اس وقت فساد ختم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ اجتماعی نظام کو قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھتے رہیں، عدل قائم نہ کر سکیں تو ہم متقی نہیں بن سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں مگر عدل قائم نہ کر سکیں، ہم متقی نہیں بن سکتے۔ یعنی سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اگر اس بات کی پہچان کرنی ہو کہ ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو سادہ سی پہچان کیا ہے کہ جس گھر کے اندر امن ہو تو سمجھ لینا اس گھر کے سارے افراد متقی ہیں۔ جس گھر میں فساد نہ ہو، جس گھر میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ وہاں پر عدل قائم ہوگا، میاں اور بیوی کے درمیان عدل قائم ہوگا، جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جب عدل قائم ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ جس دیہات کے اندر امن ہو تو آپ یہ لازمی نتیجہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ متقی ہیں۔ 2 برادریوں میں عدل ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ عدل ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ 2 دیہاتوں کے درمیان اگر امن قائم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رہنے والے متقی ہیں، عدل قائم ہے۔ اور جس مقام پر یہ کیفیت نہ ہو تو ابھی ہمیں اپنا علاج کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ ہمارے اندر عدل اس وقت قائم ہوگا کہ جب ہماری طبیعتوں میں تقویٰ قائم ہوگا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے جہاں عدل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر احسان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ انفرادی طور پر
عدل کو چھوڑنا پڑتا ہے اور احسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عدل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے میری اپنی ذات کے اعتبار سے عدل، ایک ہے دوسرے کے اعتبار سے عدل۔ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا، جیسے یہ پینسل میری ہے، ایک بندہ اس کو اٹھا لیتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، عدل کا تقاضا ہے یہ میری ہے تو مجھے ملنی چاہیے۔ مگر حالت ایسی پیدا ہوگی کہ اگر میں اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ ذرائع استعمال کرتا ہوں تو اجتماعی نظام کے اندر خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، اس موقع پہ جو رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ میرے اس انفرادی عمل کی وجہ سے ہے عدل، میرے اس انفرادی عمل کی وجہ سے اگر اجتماعی نظام کے اندر فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو اب بندہ مومن احسان کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بات جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اجتماعی نظام ٹھیک قائم کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض دفعہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جناب میرا حق ہے میں تو وصول کروں گا، اور یہی تو اسلام ہے۔ بھی اسلام عدل بھی ہے، اسلام احسان بھی ہے۔ اب اس کی مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو حدیث پاک سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فتح مکہ کے بعد آپ اپنے صحابہ کو، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرماتے ہیں حتیم کعبہ کے بارے میں۔ حتیم کعبہ کعبہ کا حصہ ہے باقاعدہ، بعد میں وہ چھوٹا رہ گیا اور باقی عمارت مکمل تعمیر ہو گئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کر دوں اور حتیم کو گرا دوں، دوبارہ اس کی تعمیر کر دوں، مگر میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے اس کام کی کرنے کی وجہ سے کہیں لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو جائے۔ ایک جائز کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اختیار نہیں فرمایا تاکہ اجتماعیت برقرار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ ایک جائز کام کو اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ احسان کے حوالے سے ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی احسان کی، اور اس کی بہت ساری مثالیں روایات کے اندر ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر رمضان المقدس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھی جائے، افطاری کا وقت ہوتا اور افطاری کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشیاء پڑی ہوتی، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو اس وقت میسر ہوتی، ازواج مطہرات بھی پاس بیٹھی ہوتی، اور باہر سے کوئی ضرورت مند آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے کا کھانا دوسروں کو فراہم کر دیا کرتے تھے۔ یہ احسان کا پہلو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، احسان کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اجتماعی نظام حیات کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ عدل کو بھی اختیار کرے اور احسان کو بھی اختیار کرے۔ عدل کے تقاضے کچھ اور ہیں، احسان کے تقاضے کچھ اور ہیں، مگر سب سے زیادہ جس چیز کی بنیاد پر اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے وہ ہے احسان کا نظام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی اجتماعیت کے لیے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے، انسانوں کے درمیان محبت کو قائم کرنے کے لیے، انسانوں کے درمیان سے فتنے اور فسادات کے خاتمے کے لیے جو بندہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محسنین کے درجے میں لکھ دیا جاتا ہے۔
اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہی روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ روزے کے اندر کھانا سامنے ہے ہم نہیں کھاتے، پانی سامنے ہے ہم نہیں پیتے، اور اس کے علاوہ اپنے جسم کی خدمات بھی پیش کرتے ہیں، مال کی خدمات بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری طبیعتوں میں یہ شعور پیدا فرما رہا ہے کہ تم اپنا اگر کھانا چھوڑ کر دوسروں کو دے دیتے ہو تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی کیفیت عطا فرمائے گا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجتماعی نظام حیات کی جو سب سے پہلی اکائی ہے وہ خاندان کو مضبوط کرنا، اور خاندان مضبوط کب ہوگا؟ جب خاندان میں عدل ہوگا، خاندانوں میں احسان کا پہلو ہوگا۔ تیسری بات جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی روشنی میں ہمیں عطا فرمائی کہ تقوی سب سے پہلا کیا ہے کہ عدل کا نام ہے، کہ معاشرے میں عدل قائم کیا جائے، عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے تو ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ احسان کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ خاص طور پر ماں باپ، سگے بھائی، بہنیں، ان کی اولادیں، چچا، تایا، خالہ اور اس کی آگے اولادیں، ان رشتوں کا خیال رکھنا کہ ان کے درمیان لڑائی سے بچنا، جھگڑے سے بچنا، جو ان کے حقوق ہیں ان کا خیال کرنا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اب اس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جملوں سے ہماری اس کیفیت کو بھی دور کیا گیا۔ مثلا سگے بھائیوں کے بارے میں عموماً ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے شرکے کا، کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ بھائی کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ شریک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ اب یہ جو شرکے کا تصور دیا جاتا ہے یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی لوگ شرکے کا تصور نہیں دیتے، متقی لوگ محبت کا تصور دیتے ہیں۔ متقی لوگ جائیدادوں پہ نہیں لڑتے، متقی لوگ اپنا دے کر بھی لوگوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی علامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی ہے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، تو اب مدینہ کے لوگوں کا اثار اور جذبہ دیکھیں کہ اپنی آدھی آدھی زمینیں اور جو یہاں پر سروسز ان سے ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری مہاجرین کو پیش کر لیتے۔ حالانکہ زمینیں ہیں، سارا کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جہاں پر اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے وہیں پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جہاں پہ اجتماعی نظام قائم نہیں ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، جہاں پہ اثار کا جذبہ نہیں ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اب گھروں کی اجتماعیت کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ باپ، ماں، اولاد اور گھر کے ملازم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 جو رشتے ہیں جب آپس میں یہ مضبوط ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو تقوی کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ ماں اور باپ آپس میں ٹھیک ہیں۔ ہمارے مرشد گرامی ڈاکٹر مظفر علی شاہ صاحب کے پاس جب بھی کوئی میاں بیوی آتے ہیں اور آ کے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بچے درست نہیں ہو رہے، فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، تو آپ ایک سادہ سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پہ خود رحمت نازل کرنا شروع کر دے گا۔ میاں اور بیوی اگر آپس میں ٹھیک ہیں تو اللہ کی رحمت خود بخود آئے گی۔ اب اس سلسلہ کے اندر ایک مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اجتماعی امور کو سیکھے، بحیثیت شوہر
میرے کیا فرائض ہیں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، عورت یہ سیکھے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، والدین اور اولاد کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اب جب سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے حقوق سیکھیں گے، قبیلہ اپنے حقوق سیکھے، قوم اپنے حقوق سیکھے، وطن کے معاملات کی سطح پہ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ سیکھنا، ریاستوں کے حقوق کو جاننا، جب بندہ تمام حقوق کو جان کر اس کے مطابق اجتماعی نظام کو قائم کرے گا تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کوئی نمازیں خاص پڑھنے کا نام نہیں کہ محض نمازیں پڑھیں تو تقویٰ ملے گا، یا تسبیحات کرنے سے تقویٰ ملے گا، یا زیادہ لمبے لمبے نوافل پڑھنے سے تقویٰ ملے گا۔ تقویٰ بنیادی طور پر لوگوں کے درمیان اجتماعیت قائم کرنے کا نام۔ قرآن کی روشنی میں وہ بندہ بہت بڑا متقی ہے جو لوگوں میں محبت قائم کرتا ہے، لوگوں کے لیے پیار بانٹتا ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں آسانی چاہتے ہیں، اپنے دل کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھیں، یسروا ولا تعسروا۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں نے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، میری وجہ سے لوگ کتنے مشکل میں ہیں۔ آج آپ لوگوں کو مشکل میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈال دے گا۔ اور یہ باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، یہ کام ایسے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت بھی نہیں کرتے، ہمارا انداز بڑا مختلف ہے۔ تقویٰ کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ کسی کی چیز اٹھا لے یا خود بھی گری پڑی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو اٹھا لو، چلتا ہے کوئی بات نہیں۔ بیٹا کسی کی زمین سے آلو اٹھا کے لے آیا، ہم نے نہ پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو، کس کی زمین سے لے کے آئے ہو، کس سے پوچھا ہے۔ بچہ اگر کوئی بری حرکت کرتا ہے تو ماں باپ اس پہ سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، ملیشیا کے اندر ایک بڑا خوبصورت نظام ہے اس حوالے سے تربیت کا، بچوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی چیز پر تمہارا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی چیز بھی لاوارث مل جائے تو بڑا مشکل ہے دوبارہ اس کو تلاش کرنا۔ آپ کی چیز کوئی راستے میں گر گئی، بٹوا گر گیا، آپ کی وہاں پر کوئی کپڑا گر گیا یا اس کے علاوہ کوئی چیز گر گئی، تو عموماً ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ شاید وہ چیز ہمیں مل جائے، مگر وہاں پر تربیت باقاعدہ کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اب وہاں پر ایک مثال ہے وہاں کے اداروں کے اندر کہ بہت سارے غریب بچے بھی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ اپنی کمائی کا ذریعہ کیسے بناتے ہیں؟ گھر سے چیزیں بنا کے لاتے ہیں، اپنی یونیورسٹی یا ادارے کے اندر ایک میز پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی قیمت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی دکاندار نہیں کھڑا ہوا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور اس باکس کے اندر آپ نے اس کی قیمت کو ڈال دینا ہے۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہاں سے اٹھاتا ہے اور اتنی رقم جو ہے وہ اس باکس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعد لوگوں نے جنہوں نے اپنے صحت نامے لکھے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض دفعہ جب وہ باکس پیسوں کا بھر جاتا تو لوگ اس باکس کے قریب باہر پیسے رکھ دیتے، مگر اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا اس باکس کے اوپر کہ اگر تم یہاں میری چیز کی قیمت ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تو تمہیں ضرور ادا کرنی پڑے گی، قیامت کے دن تو تمہیں ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے تقوی کا ماحول بنانا، کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے، مگر ہم یہ ماحول پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات اللہ کا ڈر اور خوف، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔
اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی نظام آپ کا بہتر ہو، ہمارے گھروں میں محبت ہو، علاقوں میں محبت ہو، فساد پیدا نہ ہوں، جھگڑے پیدا نہ ہوں، تو اس کی بھی سب سے پہلی اکائی وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور رزق حرام باغیانہ سوچ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب یہ بات واضح ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حاصل کر رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی ذات سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت کر رہا ہے وہ لوگوں سے بھی بغاوت کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو بندہ یہ چاہتا ہے اور جو قوم، جو قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان واقعتاً اجتماعی نظام قائم ہو، وہ رزق حلال کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں، حرام کی طرف نہ بڑھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، خود بھی حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ حرام نسلوں کو برباد کرتا ہے اور نسلوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی، نسلوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی، جس کی ایک بڑی مثال وراثت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے فیصلے کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حرام حرام ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں جرت یہ پیدا ہوتی کہ ہم اپنے اوپر سے حرام کا بوجھ ہٹا دیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس علم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ وراثت کا علم سیکھو، وراثت کا علم سیکھو اور پھر لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ وراثت کے علم سے جہالت کی وجہ سے حرام نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ باپ دادا پردادا سے وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی، وہ آگے بڑھی، وہ پھر آگے بڑھی، وہ پھر آگے بڑھی، کسی کو خیال نہ آیا کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اور اس معاملے میں مخلص ہیں کہ ہمارا اجتماعی نظام ٹھیک ہو، امن عامہ کا قیام ہو، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ رزق حلال کے لیے اپنی جد و جہد تیز کر دیں، فیصلے کریں، کچھ بڑے فیصلے کریں۔ چند باتیں ہیں جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، مثلا جو 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہیں، طے کریں اس رمضان المقدس کے مہینے میں کہ میں نے عدل کے ساتھ زندگی بسر کرنی، ظالم نہیں بننا، ظلم نہیں کرنا، ظلم کی بات سے رکنا ہے، ظالم کی حمایت نہیں کرنی، پہلا اصول یہ بنا لیں۔ نمبر 2، احسان کا پہلو اختیار کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے شفقت کرنا سیکھیں۔ تیسری بات، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں۔ چوتھی بات، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ، طے کر لیں آج سے کہ میں نے بے حیائی کے کام کے قریب ہی نہیں جانا۔ بڑے بھی طے کر لیں، نوجوان بھی طے کر لیں کہ میں نے کسی قسم کی بے حیائی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ بے حیائی ایسی کیفیت ہے، آپ اندازہ لگائیں، بے حیائی، جو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، جو بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا حیا کے بارے میں، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نصیحت نہ کر، یہ بے حیا ہے، اور بے حیا پر کسی قسم کی نصیحت ہی اثر نہیں کرتی، یعنی جو حیا کی چادر ہی اتار چکا ہے، اندازہ لگائیں۔ لہذا اللہ سے حیا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں حیا کی کیفیت عطا فرما دے، آنکھوں کا حیا، کانوں کا حیا، زبان کا حیا۔ جو اللہ کا حیا نہیں کر رہا وہ میرا اور آپ کا کیسے حیا کرے گا؟ جو اللہ کا باغی ہے وہ میرے اور آپ سے کیسے محبت اور اخلاص پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا ایک بات کہ بے حیائی سے رکنا، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور ہر وہ کام جو برا ہے، جو تمام ملتوں میں برا رہا، جھوٹ برا ہے، تمام ملتوں میں برا ہے، جھوٹ سے رک جائیں۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے فراڈ کرنا،
ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ برے کام ہیں، ان سے رک جانا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آخری بات جو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، والبغی، اور بغاوت سے رکنا۔ جب یہ 6 چیزیں بندے کی طبیعت میں پیدا ہو جائیں تو پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے کہ یار یہ بھی گناہ ہے میں نہیں کروں گا، یہ بھی گناہ ہے میں نہیں کروں گا، یہ بھی گناہ ہے میں نہیں کروں گا۔ اس بات کو توجہ سے سیکھیں، سمجھیں، تہیہ کریں۔ کچھ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، میں اپنی جگہ پر اور آپ ہر بندہ اپنی جگہ پہ انفرادی سطح پر اس مہینے میں کچھ فیصلے کرے۔ یہ بھی ایک شعب ہے، قبیلہ ہے، مختلف قوموں کے افراد یہاں پہ رہتے ہیں، آپس میں محبت اور اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت، سچا عشق، سچا پیار، یہی ہماری طبیعتوں کے اندر ایک تقویٰ کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا ابھی 28 دن یا 27 دن باقی ہیں، ہر آنے والے دن کے اندر اپنی طبیعت میں بہتری لائیں، طے کریں۔ باتیں تو بڑی کی جا سکتی ہیں، مگر آج سے آپ عمل شروع کریں۔ آج یہ تہیہ کریں کہ میں نے عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، احسان کے پہلو کو اختیار کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر بے حیائی کی ہر بات سے رکنا ہے، میں نے منکر سے رکنا ہے، بغاوت سے رکنا ہے۔ یہ 6 باتیں ہی اگر ہماری طبیعت میں پیدا ہو گئیں تو یقین جانیں اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی، ہمارے دلوں کے اوپر بھی، ہمارے گھروں کے اوپر بھی، ہمارے علاقوں کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب